خیالات عالیہ سے میں نوازیں. ضمناً عرض کر دوں کہ سوالات کا جواب شاہ صاحب کے خطبے کے بعد جو بھی ہوں گے وہ دیے جائیں گے. شاہ صاحب پلیز. شکریہ. شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جناب حمید گل صاحب، میرے محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں آج پاکستان یوتھ پولیٹیکل سائنس سوسائٹی کے زیر اہتمام پاکستانی سیاست میں امریکی مداخلت افسانہ یہ حقیقت کے عنوان پر کچھ عرض کرنے کے لیے اپنے ناچیز منتشر خیالات پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ابھی آپ پاکستان کے ایک عظیم محب وطن جنرل ریٹائرڈ سے ان کے گراں قدر خیالات کو سن رہے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پاکستان کے غیور مسلمانوں کی ترجمانی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی. آپ کے سامنے پاکستان کا مختصر سا تاریخی تجزیہ، پھر تفصیل سے انہوں نے پاکستان میں کیا گزری، کیا بیتی، پاکستان کے بعض ناتجربہ کار خاندانی روایت سے عاری انگریز کے پرانے نمکخوار سیاستدانوں اور جاگیرداروں نے، وڈیروں نے اور خوانین نے اور چودھریوں نے جو گھناؤنا کردار سیاسی میدان میں ادا کیا، اور اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے، جنرل صاحب جس پر تفصیل سے تذکرہ کر رہے تھے، کہ اب اس سیاست کے خارزار کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ سیاست کی اس کوچے سے گزرا ہی نہ جائے، اس لیے کہ حرب الحوث نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی. تو اہل نظر اور وہ لوگ کہ جو واقعی محب وطن تھے، جو اپنے مفادات کو اس وطن عزیز کے لیے قربان کر سکتے تھے، وہ اس دنیا سے تو رخصت ہو گئے یا ہوتے جا رہے ہیں یا مایوس ہو گئے. لیکن میں جنرل صاحب کی طرح سے میں بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے، گناہگار مسلمان کی حیثیت سے کوشش کرتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. وَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. حضرت حق جل وعلا رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کافر اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے. پاکستان کے حالات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ابتداء یہ ہوتا ہے، دنیا کی تمام جتنی بھی جمہوریتیں ہیں ان کا تجزیہ اگر آپ کریں، انگلستان کی پارلیمنٹ کو مدر آف دی پارلیمنٹ کہا جاتا ہے. یہ پارلیمنٹ جو اس شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے، 500 سالہ ایک تاریخ ہے اس کی، لیکن اس سے پہلے لندن کی سڑکوں پر
پارلیمنٹ کے اختیارات کو حاصل کرنے کے لیے، بادشاہ کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے جو جنگ لڑی گئی لندن کی سڑکوں پر، اور اس سلسلے میں کتنے برس گزرے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ نصف صدی سے زائد گزر گئی جنگ کرتے 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 پوری تاریخ انگلستان کی سیاسی اور دستوری۔ بالآخر انہوں نے اس پر قابو پایا اور جمہوریت اپنے راستے پر آ گئی، اور اب وہاں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان پر بھی بڑا سخت احتساب ہوتا ہے۔ یہی صورتحال امریکہ کی ہے۔ امریکہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے امریکی تہذیب، ثقافت، کلچر، مزاج، عادت کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں بھی امریکہ سے تھوڑا بہت واقف ہوں، اور امریکہ میں کیونکہ زیادہ تر میرا جانا جو ہوتا ہے وہ ورلڈ اسلامک مشن، وہاں کی مذہبی تقریبات، مساجد کا قیام، کچھ اسکولوں کا قیام، کچھ مدرسوں کا قیام، اسی سلسلے میں جانا ہوتا ہے۔ میں نے بھی بڑے قریب سے رہ کر امریکہ کی تاریخ کو، امریکہ کے لوگوں کو، ان کی مزاج کو، اور وہ تمام درندگی امریکنز کی جو باہر نظر آتی ہے، عالم اسلام کے ساتھ جو وہ درندگی خوخار پن ان کا ہے، اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ کی مختصر سی تاریخ یہ ہے امریکہ کی کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو یورپ کے ستائے ہوئے تھے، یورپین تھے، بادشاہوں کے ستائے ہوئے تھے، اپنی ہی قوم کے ستائے ہوئے نہیں تھے، بلکہ قوم کو ستاتے تھے، لوٹے تھے، ڈاکو تھے، بڑے شیطانی کام کرتے تھے۔ بادشاہ ان کو لندن والے، فرانس والے، یہ سب بادشاہتیں تھیں یورپ میں اس وقت، جرمنی ہوئے کہ اسپین ہوئے، پرتگال ہوئے، رومانیہ ہوئے، ہنگری ہوئے، آسٹریلیا ہوئے، ایسٹرن یورپ، ویسٹرن یورپ، یہ سارے کا سارا یورپ جو ہے، یہ سب کے سب لوگ جو ہیں یہاں بادشاہت تھی۔ یہ جرائم پیشہ لوگ جو تھے، ان کو بادشاہ جو تھے وہ ڈال دیتے تھے، بند کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں کو خاص قانون تو ہوتا نہیں تھا، جیلوں میں سڑتے رہتے تھے، تہخانوں میں ڈال دیتے ہیں، پھر پوچھتا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہیں سے جیلوں سے بھاگ بھاگ کر، کچھ ویسے نکل کر، کچھ ایسے نکل کر، ادھر سے ادھر سے امریکہ پہنچتے رہے کولمبس کی دریافت کے بعد۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کولمبس کی دریافت کے بعد، کولمبس کون تھا کون نہیں تھا میں اس موضوع پر اب نہیں جاتا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ لوگ وہاں پہنچے، یہ جرائم پیشہ لوگ وہاں پہنچے، بھاگ بھاگ کر فرانس کی جیلوں سے، اٹلی کی جیلوں سے، یونان کی جیلوں سے، آسٹریلیا کی جیلوں سے، جرمنی کی جیلوں سے نکل کر ناروے کی، اسکینڈینیوین کنٹریز، ناروے، سویڈن اور فن لینڈ اور لندن خاص طور سے، اور آئرلینڈ، ان سب جیلوں سے نکل کر یہ غنڈے، بدماش، لچے، ڈاکو، چور، یہ سب کے سب وہاں پہنچے، اور انہوں نے وہاں جا کر امریکہ میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو امریکہ کے اصل باشندے تھے، انہوں نے ان کو مار دیا، ایک ایک کر کے قتل کیا، بڑی بے رحمی سے ریڈ انڈینز کو مارا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو مار کے، قتل کر کے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر کے، بڑی بے رحمی سے پورے امریکہ پہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد پھر خود بھی لڑتے رہے، لڑتے، پھر انہوں نے انگریزوں کو بھی بھگایا، اور امریکہ کی مختلف ریاستیں جو تھیں ان کو پھر اکٹھا کیا، اور اس کے بعد پھر وہ آزاد امریکہ ایک جمہوریت ملک کی حیثیت سے وجود میں آیا، جس کو اب 215-20 سال کے قریب ہو گئے۔ اس کو آباد کرنے کے لیے یہی لٹیرے، ڈاکو، امریکن اور وہ یورپ کے جنگی مجرم جن کو ان کے بادشاہوں نے سزائیں دی تھیں، امریکہ میں جب جا کر تھوڑا بہت وہ سیٹل ہوئے تو انہوں نے سوچا یہ تو بہت بڑا ملک ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے بھی لوگ چاہیے، اس کو آباد کرنے کے لیے پھر انہوں نے جہاز بنائے، جہازوں کے اندر بڑے بڑے جال رکھے، اور ان جہازوں کو لے کر یہ ویسٹ کوسٹ جو تھا افریقہ کا پورا، مغربی مراکش سے لے کر
مراکش سے لے کر یعنی جبرالٹر کے بعد مراکش کو کونے سے لے کر پورا ویسٹ کوسٹ جو افریقہ کا ہے اس سب میں نائجیریا، گینی، گھانا وغیرہ وغیرہ یہ سارا آ جاتا ہے، نمیبیا اور ساؤتھ افریقہ. اس پورے ویسٹ کوسٹ پر یہ لوگ جاتے تھے، فائرنگ کرتے تھے، ہلڑ مچ جاتا تھا افریقن لوگوں میں. پھر اس کے بعد یہ جال ڈالتے تھے. جب افریقن بندوقوں کی آواز سن کر، فائرنگ کی آواز سن کر جنگل میں آگ لگ گئی، اس کی آگ کو دیکھ کر بھاگتے تھے. جال ڈال کے تمام افریقنوں کو پکڑتے تھے، اور پکڑنے کے بعد یہ بحری قزاق یورپین اقوام ان کو پکڑ کر پھر امریکہ لے جاتے تھے. وہاں سستے داموں غلاموں کو بیچتے تھے. سلیوری، غلامی کا کاروبار یہ کرتے تھے. اور وہاں لے جا کر انہوں نے کالوں کو، حبشیوں کو آباد کیا. اور اس کے بعد امریکہ جو تھا وہ آباد ہو گیا، جمہوریت بھی استوار ہو گئی، گوروں کو بالادستی حاصل ہو گئی. تو یہ وہ مہذب قوم ہے کہ جس نے یورپ کی سرزمین سے چوری ڈاکہ کرتے کرتے، سزائیں کاٹتے کاٹتے پھر آ کر امریکہ کی سرزمین پر قبضہ کر کے اصل باشندوں کو مار کے اور ختم کر کے افریقہ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا کے آباد کر کے امریکہ کو آباد کر لیا. اب آج وہ بڑا حسین ملک ہے، اور اس کے آباد کرنے والے اگرچہ حسین نہ صحیح لیکن اس کے چلانے والے بڑے حسین ہیں. یہ ہے امریکہ کا اصل رخ، اور یہ حقائق ہیں تاریخی. اس سلسلے میں اگر آپ کو دیکھنا ہو اور چند حقائق، تو ایک خاتون تھی امریکن، افرو امریکن، بوڑھی عورت تھی. بچہ جو تھا وہ یہ دیکھتا تھا اماں، یہ دادی اماں کچھ پڑھتی ہے، دادی اماں کچھ پڑھتی ہے. بڑا ہوتا گیا کہ دادی اماں جو پڑھتی ہے یہ انگریزی نہیں ہے، کیا چیز ہے یہ؟ چنانچہ وہ سوچتا رہا. دادی اماں کا انتقال ہو گیا. تو دادی اماں کا انتقال ہوا تو اس نے سوچا کہ یہ دادی اماں یہ پڑھتی تھی، میں اس طرح سے سنتا تھا، یہ انگریزی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کسی سے تذکرہ کرتے کرتے ذکر آیا ان کا، یہ تو عربی ہے. اچھا، تو دادی اماں کہاں سے آئی تھی؟ اچھا، کسی سے پوچھا، اس سے پوچھا، پھر اس سے پوچھا، پوچھتے پوچھتے پتہ لگا کہ یہ ویسٹ کوسٹ سے آئی تھی، گھانا سے آئی تھی. اچھا، تب اس نے پھر وکیل ہوا، وکالت کرتا تھا. اس کے بعد ریٹائر ہو گیا. اب اس کو خیال آیا کہ مجھے اس پر تحقیق کرنی چاہیے، دادی اماں کہاں سے آئی تھی، یہ جو زبان بولتی تھی یہ کیا تھی. اس کو نوٹ کیا ہوا تھا. اس پر اس نے پھر سفر کیا مغربی افریقہ کا، اپنے اصل قبیلے میں پہنچا. وہاں جا کر دیکھا کہ سارے کا سارا قبیلہ تو کلمہ شریف پڑھتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، اذانیں ہوتی ہیں، نماز ہوتی ہے. اچھا، یہ عربی زبان تھی، وہ مسلمان تھی. تب اس نے واپس آنے کے بعد کتاب لکھی، اس کا نام ہے دی روٹس. وہ کتاب آج بھی موجود ہے، بازاروں میں بکتی ہے. 1991 میں امریکہ میں اس کی بڑی شہرت ہوئی اس کتاب کی. میں بھی جب وہاں گیا تھا 92 میں، تو اس کے چھپنے کے ایک سال بعد مجھے ملی، اس کو پڑھا میں نے، میرے پاس ہے دی روٹس. اس میں بتایا گیا کہ افریقن حبشی جو امریکہ کے اندر سلیوری سسٹم کے تحت لائے گئے اور بیچے گئے اور لاکھوں کی تعداد میں مار دیے گئے. کو مار دیا، کام لے کر زیادہ مار دیا، بہت سے کو مار دیا. جو بچ گئے وہ آج بچ گئے اور وہ اپنے حقوق کے لیے جنگ کر رہے ہیں. جن لوگوں نے امریکہ کو تعمیر کیا اپنے خون سے، آج وہ اپنے حقوق کے لیے ترس رہے ہیں بیچارے. تو وہ دی روٹس اس نے لکھی. اس پر بہت سے ڈرامے بھی بنے، اور ٹیلی ویژن پر کوئی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ٹیلی ویژن پر بھی دکھایا گیا. بہرحال میرے پاس تو وہ کتاب ہے، موجود ہے، جس سے پورا امریکن، انگریز، یورپین جو وہاں جا کے سیٹل ہو گئے، انہوں نے کیا کیا مظالم کیے ہیں، کس بے رحمی سے انسانیت کو قتل کیا ہے، مسلمانوں کا استحصال کیا ہے. اور تہذیب و تمدن کے ان بڑے بڑے دعوے داروں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر دا موسٹ civilized nation of the world. آج وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں
کہ we are the most civilized nation of the world. How you became the most civilized nation of the world, he knows about it. This is the background. یہ غیر مہذب لوگ ہیں، ان کی جبلت میں، ان کی طینت میں، ان کی رگ و پے میں انسانیت کی دشمنی ہے. یہ انسانیت کی دشمن ہے. امریکن انسانیت کے دشمن اپنے مفادات کے سامنے کسی کے مفاد کو پیش نظر نہیں رکھتے. آج یہ آپ سے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ایٹمی ڈیٹرنٹ ہوگا تو تم انسانیت کو تباہ کر دو گے. تو انسانیت کو سب سے پہلے جو تم نے تباہ کیا ہیروشیما پر تم نے تباہی مچائی. آج تک کسی نے ایٹمی ڈیٹرنٹ استعمال ہی نہیں کیا. ایٹمی ڈیٹرنٹ تو اگر استعمال کیا تو امریکہ نے کیا ہے. ہیروشیما کو اس نے تباہ کیا، کتنی انسانوں کو برباد کیا، کتنی نسلوں کو ختم کیا، اور آج بھی اس کے اثرات بہرحال اپنی جگہ پر ہیں. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ تو تھا امریکہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کی مداخلت ہمارے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے. یہ افسانہ ہے، یہ حقیقت. اس پر میں مختصر سی بات عرض کروں گا. بات اصل میں یہ ہے کہ قیام پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، نعمت خداوندی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ میں خود اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، علماء کے خادم ہوں، علماء کا میرے دوست طبقے سے. اور یا جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جمعیت علماء پاکستانی، وہ لوگ تھے کہ جو قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں جمعیت علماء پاکستان کے جو علماء تھے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا. اور دو قومی نظریے پر ہم علماء جو ہیں وہ غیر متزلزل یقین رکھتے تھے. اور ہندوستان میں بر صغیر میں جب یہ تحریک چلی تو اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں اس جد و جہد میں علماء اور مشائخ وہ شامل تھے. اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس قافلے میں شامل تھے، ہمارے بزرگ بھی شامل تھے. اور میں بھی اس زمانے میں تقریباً 19-20 سال کا تھا. آپ 70 سال 71 سال ہو گئے. بلکہ ہوتا رہا بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ آ رہی ہے، فلاں کی رپورٹ آ رہی ہے، چلیے اب آ رہی ہے، جب آ رہی ہے تب آ رہی ہے. 50 گزرا. لیکن اس زمانے میں مشکلات بے حد تھی. مہاجرین کی آمد تھی، خزانہ خالی تھا. ہندوستان نے 55 کروڑ روپیہ جو اس کو دینا تھا ہمارے حصے کا تھا وہ روک لیا تھا. اور ظاہر ہے ہندو پر کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو لیکن بہرحال وہ ہوا، وہ پیسہ روک لیا، کوئی چیز ہم کو ملی نہیں. اور جیسے تیسے کر کے وہ قائد اعظم کی قابل فخر قیادت تھی. اور بڑی بے لوث اس زمانے میں قیادت تھی. مرحوم وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، سردار عبدالرب نشتر تھے، خواجہ ناظم الدین صاحب مرحوم تھے. یہ لوگ تھے، بڑے مخلص قیادت تھی، بے لوث قیادت تھی، محب وطن لوگ تھے. انہوں نے بہرحال پاکستان کی گاڑی کو چلانے کی کوشش کی اور چلایا ایک حد تک، لیکن بہرحال دستور نہیں بن سکا. اور اس کے بعد بہرحال چلتا رہا، لیکن بیوروکریسی اندر داخل ہوتی چلی گئی. خصوصاً شہادت کے بعد، مرحوم وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد بیوروکریسی کا عمل دخل جو تھا وہ شروع ہوا. اور بیوروکریسی کبھی غلام محمد کی معرفت آتی رہی، کبھی چودھری محمد علی صاحب کی معرفت گھسی. پھر اس کے بعد بڑے مضبوطی کے ساتھ وہ اسکندر مرزا اور جنرل محمد ایوب صاحب مرحوم و مغفور کی معرفت، آرمی کے لوگ بھی آنے شروع ہو گئے. 56 ہی میں امریکہ کو مداخلت کا تھوڑا تھوڑا موقع آہستہ آہستہ ملنا شروع ہوا. یہ بات تھوڑی سی پیش نظر رکھیے کہ پاکستان کے قیام میں امریکہ کا ذرہ برابر بھی کوئی احسان نہیں. پاکستان کے قیام میں، پاکستان کے قیام میں ذرہ برابر بھی انگریز کا کوئی احسان نہیں ہے. یہ خالصتاً اللہ کا فضل تھا. قوم متحد تھی، مسلمان کے نام پر متحد تھی کہ ہم مسلمان ہیں. اگرچہ زبانیں دوسری مختلف بولتے تھے. جو مدراس کا مسلمان تھا وہ تامل بولتا تھا، جو بنگال کا مسلمان تھا وہ بنگالی بولتا تھا، جو بہار کا مسلمان تھا وہ بہاری بولتا تھا، جو یو پی کا مسلمان تھا وہ اردو بولتا تھا، اور جو بمبئی کا مسلمان تھا وہ گجراتی بولتا تھا. لیکن اس کے باوجود، زبان کے اختلاف کے باوجود سب مسلمان تھے. قائد اعظم کے پرچم تلے متحد ہو گئے تھے. اور الحمدللہ اس جد و جہد میں جو کامیابی ہوئی اس میں انگریز کا، امریکہ کا کوئی ذرہ برابر بھی دخل نہیں. بلکہ انگریز تو جاتے جاتے ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے سے لنگڑا لولا پاکستان دے کر گیا اور مستقل طور پر
اس پر تو جنرل صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، بارڈر کا جہاں تک تعلق ہے وہ زیادہ اس سے بہتر واقف ہے، لیکن میں بہرحال سرسری طور پر جو پڑھتا رہا دیکھتا رہا، ہندوستان کو ریڈ کلف ایوارڈ نے پیسیج دیا باقاعدہ کشمیر تک پہنچنے کے لیے۔ ریڈ کلف ایوارڈ بہت بڑی سازش تھی اور اس کو پیسیج مل گیا، گرداسپور کو تقسیم کیا گیا، گرداسپور ڈسٹرکٹ کو تقسیم کیا گیا تحصیل وائز، اور اس سے ظاہر ہے جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچا اور کشمیر کو کے لیے رستہ ہندوستان کو مل گیا۔ اور وہ ریڈ کلف ایوارڈ کا خمیازہ آج تک ہم یہ قوم بھگت رہی ہے۔ انگریز یہ مسئلہ کشمیر کا کھڑا کر کے گیا اور ظاہر ہے امریکہ کی تائید اس میں شامل حال تھی، یہ ہمارے سازشی رہے ہیں۔ انگریز اور امریکن یعنی عیسائی اور یہودی اور ہنود، یہ ٹرائکا ہے، یہ ہمیشہ آپ کے خلاف سازشیں کرے گا اور کبھی بھی وہ پنپنے نہیں دے گا آپ کو۔ یہ شروع سے یہی ہوتا آ رہا ہے، جنگ صلیب و ہلال ہو، بیت المقدس کی سرزمین پر لڑی گئی ہو، دمشق میں لڑی گئی ہو، یرموک میں لڑی گئی ہو، تبوک میں لڑی گئی ہو، سید العالمین حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں دو سپر پاور تھی، یہ آپ کے علم میں ہے، ایک تھی ایرانین امپائر اور دوسری تھی بیزنٹین امپائر۔ بیزنٹین امپائر اس کو کہیے کرسچین امپائر، یعنی عیسائیوں کی سلطنت تھی، رومن امپائر، بیزنٹین امپائر، کرسچین امپائر، اور دوسری یہ آتش پرستوں کی ایرانیوں کی تھی، یہ دو سپر پاور تھی۔ اور اس میں ابتدائی سے اسلام کا ان سے مقابلہ شروع ہو گیا اور چنانچہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لشکر کی کمان کی تھی جو تبوک اور یرموک کی طرف گیا تھا، تبوک کی طرف، اور یہ الگ بات ہے کہ لڑائی نہیں ہو سکی، عیسائیوں کا لشکر چلا گیا، لیکن بہرحال بعد میں ان دونوں سپر پاور کو اسلام نے اس وقت بھی چیلنج کیا، خلفائے راشدین نے بھی چیلنج کیا، بالآخر دونوں سپر پاور کو اسلام نے ختم کر دیا۔ تو کسی سپر پاور سے اصل میں مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ ریاست مدینہ جو تھی اس کی بنیاد اسی پر رکھی گئی تھی کہ سپریم کوئی نہیں، سپر پاور کوئی نہیں، اگر سپر پاور ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ۔ یہ تھا وہ عقیدہ جس کے لیے کام ہوا۔ امریکہ سن 1956 تک یہاں امریکہ کی کسی قسم کی بظاہر کوئی مداخلت نہیں تھی، لیکن بعد میں معاہدات شروع ہوئے، اس لیے کہ اوپر جو حکومتیں بیٹھی ہوئی تھی وہ غیر نمائندہ تھی، نمائندہ حکومتیں نہیں تھی، اور ان میں سے وہ جذبہ جو تھا وطن عزیز کے تحفظ کا وہ ختم ہو گیا تھا تقریباً، میں سمجھتا ہوں۔ اسی لیے انہوں نے سیٹو سینٹو بغداد پیکٹ، آگے چل کر بغداد پیکٹ ہوا، سن 54 سے لے کے سن 58 تک یہی تماشا اور کھیل ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر اسکندر مرزا آئے، جنرل محمد ایوب صاحب تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر سن 1962 آیا، اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آیا، اس کے بعد سن 1969 میں پھر جنرل محمد یحییٰ صاحب تشریف لائے، اور اس کے بعد 72 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تشریف لائے۔ یہ سارے ادوار جو ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کا عمل دخل، میرا ایک کتاب تھی، کتاب امریکہ کا عمل دخل جو شروع ہوا یہ کب ہوا؟ جنرل محمد ایوب صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد، جنرل محمد ایوب صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد جنرل محمد ایوب صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان نے بڈیر کے مقام پر امریکہ کو بیس بنانے کی اجازت دی، امریکہ کا عمل دخل شروع ہو گیا۔ یعنی یہ پشاور کے قریب ہے بڈیر، غالباً اس کو اسی طرح سے کہتے ہیں، ہو سکتا ہے میرا تلفظ غلط ہو، میں گیا بھی ہوں، وہاں سے گزرا بھی ہوں، قریب ہی پشاور سے جب جاتے ہیں تو نظر آتا ہے جی بڑا بیر، کیونکہ پشتو لفظ ہے تو بڑا دیر لفظ ہے وہ، اور وہاں بہت بڑا مرکز تھا امریکہ کی جاسوسی کا، امریکن بیس تھی، وہیں سے ہوائی جہاز اڑ کر رشیا کی طرف گیا تھا جاسوسی کے لیے U-2، اور پھر اس کو گرایا گیا، اور خروشیف صاحب نے اور دوسرے جو رشین لیڈر تھے انہوں نے وارننگ دی پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو پھر یہاں کپ کپی شروع ہو گئی۔ یہ اصل میں
فوجی مداخلت، امریکہ میں اس کا تسلط جنرل محمد ایوب صاحب کے زمانے سے باقاعدگی سے شروع ہوا. اس سے پہلے بھی تھا، غلام محمد صاحب کے زمانے میں 54 سے، اسکندر مرزا صاحب کے زمانے میں آہستہ آہستہ ہونے لگا تھا، لیکن اتنا نہیں تھا. فوجی اڈا باقاعدہ ہم نے دیا اپنی سرزمین پر ایک غیر ملکی افواج کو، جس غیر ملکی فوج میں یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی، اور آپ ظاہر ہے ان سے کوئی خیر کی توقع تو رکھ نہیں سکتے، وہ تھے موجود یہاں. اس کے بعد خیر سے وہ رخصت ہوئے تو پھر اس کے بعد وہ حکومت آئی، اور اس حکومت نے بہرحال مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت نے اپنا دور جس طرح سے گزارا وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. ہم تو بہرحال اس زمانے میں حزب اختلاف میں تھے اور قومی اسمبلی کے اندر تھے. وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے، اور بہت سے ہمارے ساتھی MNAs یہاں بھی ہیں بیچارے اس زمانے کے. لیکن امریکی مداخلت جو ہے یہ آخری حد تک جو پہنچی ہے، اس میں ہمارے محترم جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا بہت بڑا دخل تھا، اور انہوں نے پاکستان کے دروازے مکمل طور پر کھول دیے. اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جنگ افغانستان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ جہاد افغانستان، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے کہ ہمارے محترم جنرل صاحب نے ارشاد فرمایا، اس سے کسی کو اختلاف بھی نہیں ہو سکتا، جہاد افغانستان ہونا چاہیے تھا، اور ہمیں اپنے افغان مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے تھی. اور اس میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، جان بوجھ کر نہیں، لاشعوری طور پر بھی بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں. یعنی یہ کہ امریکہ ہم کو استعمال کرتا رہا، ہم امریکہ کو استعمال نہ کر سکے، یہ غلطی ہوئی. جیسے سن 1971 میں ہم نے امریکہ کی بہت بڑی مدد کی. سن 1971 میں ہم نے چین سے امریکہ کی دوستی کرا دی. ہنری کیسنجر کو بلایا مری میں اور مختلف مقامات پر، اس کو چھپا کر مہمان رکھا. تو اخبار والے تو ماشاءاللہ بڑے تیز ہوتے، کہیں نہ کہیں سے خبر نکال لیتے. انہوں نے نکال لیا کہ ہنری کیسنجر آیا ہوا ہے، کہاں چلا گیا، غائب ہے، معلوم ہوتا ہے کہیں اور جانا ہے، کچھ اسکیم بن رہی. بہرحال اس کے بعد آپ کو معلوم ہے سن 1971 میں ہنری کیسنجر کے دورے کا تمام انتظام حکومت پاکستان نے کیا. چین کے لیے امریکہ کے دروازے کھل گئے. امریکہ کے چین سے تعلقات نہیں تھے، ڈپلومیٹک جس کو کہتے ہیں، سیاسی سفارتی تعلقات نہیں تھے، ایک دوسرے کے مد مقابل تھے اور ایک دوسرے سے بڑی شدید نفرت کرتے تھے. اور اس زمانے میں چین کی نمائندگی یونائٹڈ نیشن میں سیکورٹی کونسل میں تائیوان کرتا تھا، 5 بڑوں میں تائیوان بھی شامل تھا. لیکن بہرحال بعد میں سمجھوتا ہوا، حکومت پاکستان کی مساعی سے چین اور امریکہ ایک دوسرے کے قریب آئے. ہم نے اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اس طرح سے افغانستان کی جنگ میں بھی، جہاد میں ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. یعنی یہ کہ ہم آج کہہ رہے ہیں کشمیر میں امریکہ ثالثی کر دے، آج ہم کہہ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے محترم وزیر خارجہ نے یہ فرمایا کہ امریکہ اگر ثالثی کر دے تو بڑا اچھا ہے. اور بہت سے پاکستان کے مدبر، آزاد کشمیر کے مدبرین اور سیاسی زعماء یہ فرماتے ہیں کہ بھئی پاکستان کو چاہیے، وہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ثالثی کرے. اور میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتا ہوں کہ میر بھی کیا سادہ ہے. یعنی تمام سابقہ تجربوں کے بعد جو امریکہ کا اور برطانیہ کا جو ماضی میں گھناؤنا کردار رہا ہے، اور جو سیاہ کارنامے انہوں نے فلسطین کے سلسلے میں، بیت المقدس کے سلسلے میں، سودان کے سلسلے میں، لیبیا کے سلسلے میں، عراق کو تباہ کرنے کے سلسلے میں، بوسنیا میں مسلمانوں کے قتل عام کے سلسلے میں، چیچنیا میں، اب حال ہی میں روس کے ذریعے سے مسلمانوں کے قتل عام کے سلسلے میں، جس طرح انہوں نے چپ سادھ رکھی ہے اور مجرمانہ کردار امریکہ اور برطانیہ اور فرانس یہ بڑی طاقتیں ادا کر رہی ہیں. ہم ان سے بہت کچھ، اگر یہ ہم سے کام لینا چاہتے تھے تو ہم بھی ان سے لے سکتے تھے. اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کشمیر کا فیصلہ اب کرا دو. یہ تو اس وقت جب افغانستان کا جہاد شروع ہوا تھا، اس وقت وہ تل ملا رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ویتنام کا بدلہ لیں. اس وقت میں اگر ہم ان سے کشمیر کے سلسلے میں، اپنے مفادات کے سلسلے میں بات کرتے تو ایک حد تک بہت سے مسائل حل ہوتے. لیکن آج تو ظاہر ہے. اور پھر یہ کہ اب اس وقت جب ان کا کوئی مفاد ہم سے وابستہ نہیں ہے، ہم ان سے یہ کہیں تو میر بھی کیا سادہ ہیں کہ جس کو دل دیا
اب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، ابھی اسی عطار کے لونڈے سے، ابھی اسی امریکہ سے، اسی برطانیہ سے جس نے کچوکھے لگائے، جس نے پیٹھ میں خنجر گھوپے، اور جس نے اس کو پیسز دیا گرداسپور کے سلسلے میں، تو اسی کو کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مداخلت جو بڑھی وہ اصل میں جب بڑھی، یہ کتاب ہے باب ووڈورڈ کی، بڑی مشہور کتاب ہے اور بڑی مارکت الآراء کتاب ہے، میں اس کو کبھی کبھی پڑھتا رہتا ہوں، بڑی دلچسپ کتاب ہے یہ۔ The Secret War of the CIA 1981 and 87۔ یہ باب ووڈورڈ بڑے فری لانسر ہیں اور بہرحال وہ سیکرٹ آف انسائڈ دی CIA لکھی ہے۔ تو اس میں ایک بات جو خاص طور سے غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے